بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مشکل حالات انسان کی زندگی کا ایک لازمی جزء ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو کسی نہ کسی وقت مشکل یا آزمائش کا شکار نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات انسان بظاہر بہت مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایسے غم اور پریشانیاں چھپی ہوتی ہیں جن کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے۔ انسان جب آزمائش میں گھرا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور دعا، ذکر و اذکار، نیک اعمال اور وظائف کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ انہی وظائف میں سے ایک بہت ہی مؤثر اور مجرب وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان شدید مشکل، تنگی، بیماری، قرض یا کسی الجھن کا شکار ہو تو وہ اللہ کے اسماء الحسنی کا ورد کرے۔ خاص طور پر یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا وہاب ہو، یا لطیف ہو اور یا کریم، ایسے اسماء ہیں جن کا ورد مشکل حالات میں کشادگی، رزق، آسانی اور راہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان مسلسل یہ اسماء دل سے یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک بہت سی سادہ مگر انتہائی طاقتور وظیفہ ہے درود ابراہیمی کا ورد۔ جو شخص صبح و شام کم از کم 100 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل خود بخود حل فرما دیتا ہے۔ درود شریف انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دلاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور مشکلات میں گھری زندگی میں راحت اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ اس کا ورد بھی شفا اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا 7 بار صبح و شام پڑھنا، پانی پر دم کر کے پینا یا گھر میں دم کر کے چھڑکنا برکت اور کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورۃ علم نشرح یعنی علم نشرح لک صدرک کا وظیفہ خاص طور پر دل کی گھبراہٹ، ذہنی پریشانی، معاشی تنگی اور راہ کی بندشوں کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس سورت کو روزانہ 7 مرتبہ صبح یا شام کسی ایک وقت میں پڑھنے سے دل کو سکون اور زندگی میں واضح آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے وقت پڑھا تھا۔ اس کلمہ میں توکل، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہے۔ جو شخص روزانہ کم از کم 450 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی پریشانیاں اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک اور آزمودہ وظیفہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے سجدے میں جا کر اپنے رب سے بات کرے، اپنے دل کا حال بیان کرے، اس سے مدد مانگے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم و برحمتک استغیث کا ورد کرے۔ یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں میں سے ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمت کا سوال اور مدد کی طلب ہے۔ مشکل حالات میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، آزمائشوں کو دور کرتا ہے اور نظر بد سے بچاتا ہے۔ جو شخص مشکل میں ہو اسے چاہیے کہ اپنے رزق میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نماز تہجد کا اہتمام بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ جو شخص رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز تہجد کے بعد دعا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنا، یہ سب آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت ہی انتہائی مؤثر ہے۔ اس دعا کو جب بھی کوئی بندہ دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس دعا کو روزانہ 100 بار پڑھنا خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سورت کی برکت سے رزق میں وسعت آتی ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو
بے روزگاری کا شکار ہو یا گھر کے حالات بگڑ چکے ہوں تو اسے چاہیے کہ روزانہ سورۃ الواقعہ کے ساتھ ساتھ یا غنی ہو یا مغنی کا ورد بھی کرے۔ یہ دو اسماء حسنہ ایسے ہیں جو کہ رزق میں فراوانی، خود کفالت اور غیر محتاجی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان تمام وظائف کے ساتھ ساتھ اصل بات نیت، یقین، خلوص اور استقامت کی ہے۔ بعض لوگ چند دن وظیفہ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو شخص مستقل مزاجی سے یقین اور توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقصد میں کامیاب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے آداب کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وضو کے ساتھ دعا کرنا، قبلہ رخ ہونا، عاجزی اختیار کرنا، درود شریف کے ساتھ دعا شروع اور ختم کرنا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دل میں کامل یقین ہونا کہ میرا رب سن رہا ہے اور جواب دے گا۔ مشکل حالات میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا بھی بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات ہماری پریشانیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہذا جب انسان توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ مشکل وقت میں کسی نیک بزرگ، والدین یا علماء سے دعاؤں کی درخواست کرنا بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے مقرب بندوں کی دعا سے انسان کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ ایک دعا بن سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ مثبت بات کریں، خیر کی بات کریں اور زبان سے شکایت، بدگمانی یا مایوسی نہ نکالیں، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دعا بن کر لوٹتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ کچھ وقت مسجد میں گزارنا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا اور کسی بھی وقت خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ایک بہترین عمل ہے۔ ایک اور بہت طاقتور عمل ہے سورۃ یاسین کا ورد۔ جو شخص دل سے روزانہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین دلوں کو جلا دیتی ہے اور جو کام رک گئے ہوں وہ انشاءاللہ اس کے صدقے سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ مشکلات کے ازالے، بارش، رزق اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ بندہ جو ندامت سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مشکل میں ہوں اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز قائم کریں، وظائف کو مستقل مزاجی سے ادا کریں، صدقہ دیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور ہر لمحہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس دل کو سکون دیتا ہے جو اسے یاد کرتا ہے، ہر اس آنکھ کو ٹھنڈک دیتا ہے جو اسے چاہتی ہے، اور ہر اس انسان کو کامیاب کرتا ہے جو اس پر توکل کرتا ہے۔ یقین، صبر اور دعا کے ساتھ جب بندہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ آج کسی مشکل میں ہیں تو یقین رکھیں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اور اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر صبر اور اخلاص سے چلیں گے تو جلد ہی وہ دن آئے گا جب آپ شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ میرے رب نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ان مجرب وظائف کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ اصل کامیابی اور آسانی اسی کے قریب ہونے میں ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب، جو بھی اس وقت کسی پریشانی، تنگی، بیماری یا مشکل میں مبتلا ہو اس کے حال پر رحم فرما، اس کے پریشانیاں دور فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے دل کو سکون دے دے، اس کی راہیں آسان فرما دے۔ اے مشکل کشا، جو در بند ہو چکے ہیں انہیں کھول دے۔ اے رب کریم، جو آنکھیں اشک بار ہیں انہیں خوش نصیب فرما۔ اے رحمان الرحیم، ہمیں توکل، صبر اور اخلاص عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرما دے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام بھائی بہنوں کی دعائیں قبول فرما، ان کی زندگیوں کو آسان کر دے اور ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔